اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دنیا سے اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے۔ اس میں بہت سارے ہمارے علماء کا اختلاف ہے، جیسے کافی لوگ جنت اور دوزخ کا جو کہتے ہیں، کرسچینٹی میں آدھے مانتے ہیں جنت اور دوزخ کا یقین، اور آدھے نہیں مانتے کہ جنت ہی جنت ہے، دوزخ نہیں ہے، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے پاس جنت کا اور دوزخ کا ابھی بنائی نہیں گئی، یہ صرف خیال بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور جو ہے ججمنٹ کے بعد ملے گی، اس طرح کا ایک خیال ہے۔ اور بعض لوگ اعمال تمہارے جب کرتے ہیں تو جنت میں تمہارا گھر بن رہا جیسا، یہ بھی جو ہے ایک ریکارڈڈ یعنی لوح محفوظ میں رکھا ہوا جیسا بتایا جا رہا۔ لیکن قیامت سے پہلے اللہ قرآن اٹھا لے گا۔ اس کی مین بات کو آپ سمجھ جائیں، قرآن کے حرف سفید ہو جائیں گے، یعنی مطلب کوئی بھی خون سفید جیسے ہو جاتا ہے انسان کا، ایمان سفید ہو جاتا ہے انسان کا، اسی طرح عمل کوئی نہیں کرے گا قرآن کے اوپر، یقین سے باہر نکل ہو جائے گا، یقین اس کا چل جائے گا کہ اللہ کی ذات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انسان کو جو عمل والی بات ہے، ایک جوئش دو جو ہے مسلمانوں سے پوچھے، ایک جوئش اچھا ہے کہ کرسچن اچھا ہے، تو ایک مسلمان بولا کہ جوئش اچھا ہے۔ پھر دوسرے مسلمان سے پوچھے کہ جوئش اچھا ہے کہ کرسچن اچھا ہے، تو مسلمان پھر سے بولا جوئش اچھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے پوچھے، تو وہ ایک خدا کو مانتا ہے، کرسچن 3 خدا کو مانتے ہیں۔ اس طرح سے یہ غلط ہے، اور ان کے پاس شرعی لا چلتا ہے کہ ان کے پاس جوئش کا نہیں، ابھی بھی ان کے پاس بھی شرع ہے، لیکن یہ شرع پہ نہیں چلتے کرسچنز، یہ فیل ہو گئے دنیاوی اعتبار سے۔ اب مین چیز کیا بتانا ہے، دیکھو میں آپ کو غور کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے احمد دیداد ہے، آپ دیکھیں گے احمد دیداد۔ اب یہ احمد دیداد 1996 میں آسٹریلیا میں وہاں پر دعوت کے کام پر گئے، ان کو بلایا گیا، تو ایک عورت پوچھ رہی ہے، مسلمان آپ ہے، میں آپ کے قرآن کے حساب سے پوچھتی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وہ آسٹریلیا میں عورت پوچھی احمد دیداد سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف پیغمبر ہے، یہ جو تم بول رہے ہیں کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا، وہ یہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احمد دیداد 1996 میں اسٹیج پر ٹھہر کر آسٹریلیا میں بول رہے ہیں کہ وہ صرف پیغمبر ہے، اور وہی تمہارے کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے، یعنی تمہارے کو جو ہے صحیح بتانے کے لیے وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں بتائے۔ اب غور کرو اس بات پہ کہ احمد دیداد بھی دنیا سے چلے گئے، اور یہ 25 سال پہلے بولے ہو، اور احمد دیداد کی بات وائرل ہو رہی آسٹریلیا کا ویڈیو میں ابھی دیکھا امریکہ کے اندر۔ غور کرو، یہ دعوے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا قرآن میں کہنے سے، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کیوں جواب نہیں دے سکتے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں، مشہور آدمی ہے، آپ بولیں گے بھائی یہ سلمان خان کا گھر ہے، اور آپ گھر پہ جائیں گے، سلمان خان چیخیں گے اور آواز اندر سے نہیں آئیں گی، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ گھر میں سلمان خان نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قرآن کا جو چیلنج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام بائبل نے دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بولے جب دنیا میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اگر میرے کو بیٹا ہوتا تو پہاڑیں پاش ہو جاتی۔ تو اس سے یقین ہو گیا کہ ایک انسان احمد دیداد 1996 میں بول کر گئے کہ وہ پیغمبر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آ کے
نہ تو خدا ہے بول کے بتائے، نہ تو وہ بیٹا ہے بول کے بتائے، نہ تو صرف پیغمبر بول کے بتائے، لیکن قیامت سے پہلے آ کے جو ہے اللہ کے اس دین میں پیغمبر کے طور پہ یہ کرسچنوں کو بتائیں گے۔ یہ ایک پوائنٹ قیامت سے پہلے کا ہے جو قرآن کے چیلنج سے سمجھنا ہے، اس واسطے قرآن کا یقین ہٹ جائے گا انسان کے پاس سے۔ اب میں دوسرا مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ قاری عبدالباسط ہے، کل بھی میں اردو کا ویڈیو بنا کے بتایا۔ یہ قاری عبدالباسط یہ لائیو ہے ان کا، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کا وفات ہو کے 40-50 سال ہو گیا، یہ ایجپشین قاری ہے، اور اس قرآن کی چیلنج کو دنیا میں پورے طرف وائرل کر رہے ہیں، جبکہ قاری عبدالباسط دنیا سے چلے گئے، ایجپٹ کے رہنے والے، لیکن ان کا جو ویڈیو ہے زندہ ہے، اور وہ ویڈیو امریکہ میں آیا۔ ٹیکنالوجی تم کو بتا رہی کہ ان کے زندہ رہنے کا لائیو والا قرآن تم سنے، جو شفا ہے۔ آج کم از کم 800 سال سے ایک ڈاکٹر کرن ہے پاکستان کے، وہ بتائے ان کے خاندان میں صرف سورہ رحمان سے شفا ہوتی ہے ان کے گھر میں۔ تو اتنا مشہور اللہ کا نسخہ صرف قرآن ہے، اور یہ جو ہے گیتا اور ویداس اور جو ہے بائبل میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے جس سے پوری شفا ملے۔ بے شک آپ دیکھیں گے بائبل کے اندر آپ کو ڈائبٹک کی دعا پڑھنے کی ملے گی، لیکن اسی طرح جوئش کے پاس بھی سفر کی دعا ملے گی، سفر کرتے وقت کی، لیکن وہ پوری مکمل اس واسطے نہیں ہے کہ وہ چینجز کر دیے انسان لکھ کے دینے کی وجہ سے۔ انسان کی کتابیں ہو گئی، ڈائریکٹ اللہ کا کلام یہ ہے قرآن، اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور قرآن آلریڈی لوح محفوظ میں ہے، یہ جو دنیا میں ہے اس کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان کا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ ڈاکٹر جو کرن جو بتائے کہ ہم باسط صاحب کا جو ہے سب کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو یہ اندازہ کرو یہ دنیا میں نہیں ہے اب، لیکن ان کی آواز سے تم کو پتہ چلے گا کہ نہ تو اس طرح سے جیسس ہے، نہ تو اس طرح سے رام ہے، کوئی بھی کیسٹ میں یا ویڈیو میں کیوں نہیں ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے انسان کے پاس قدرت نہیں ہے، یہ انسان تھے، رام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا گرو نانک ہو، یہ انسان ہے، ان کے پاس قدرت نہیں ہے، لیکن انسان سمجھ جا رہا ہے یہ انکارنیشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیسرا یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد، وہ جو ہے ان کی بیان میں بہت کافی وقت انہوں نے بتایا کہ آنے والے وقت میں اسرائیل لڑے گا، آنے والے وقت میں یہودی جو ہے غلبہ پائے گا، آنے والے وقت میں بہت بڑی جنگیں ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی جنگ تو اب شروع ہو گئی جو وبا کی ہے۔ یہ سازش کو سمجھنا ہے۔ احمد ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے جیسا بول رہے کہ آنے والا وقت ہے، آنے والے وقت کا کوئی عیسیٰ علیہ السلام ایسا جو ہے آپ کو فورکاسٹ نہیں کر کے دیے، رام فورکاسٹ کر کے نہیں دیا، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فورکاسٹ کر کے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، آج پھیل جا رہا، یہ حقیقت ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو فرعون کا مردہ ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا قرآن میں کہ جی یہ راکھ نہیں ہوگی، اس کے اندر روح نہیں ہے، جسم پورا ہے دنیا کے اندر، اس میں بدبو بھی نہیں آئے گی، اور وہ بڑھ رہا۔ یہ کئی ہزار سال، 3500 سال سے اس کی عبرت والی لاش زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر عیسیٰ خدا ہوتے یا رام خدا ہوتے تو یہ اللہ کے چیلنج کو بیٹ کر دیتے تھے، مات دے دیتے سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان خدا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ یہ روح اس میں نہیں ہے فرعون کے مردے میں، تو انسان کے اندر روح نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا بولے، انسان کے اندر روح نہیں ہے، رام مر گیا بولے، یہ بنارس میں جلا دیے بولے۔ تو یہاں پروف نہیں ہے، یہاں پروف ہے فرعون کا، اللہ چیلنج کر رہا، یہ زندہ ہے تمہارے سامنے۔ اسی طرح دنیا میں سنٹر اللہ کا گھر ہے کعبہ، جس طرح سے
کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اگر ایک اسکول ہے تو اس کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، وہ سینٹر کہلاتا ہے، ڈین ہوتا ہے، وہ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو دنیا کی ہر چیز میں سینٹر ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے پوری جو ہے کائنات کے اندر اس کا غلبہ ہے، جیسا حکومت اللہ کی سعودی اور جو ہے یہاں پر مکہ اور مدینہ میں یہاں کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کی حکومت ہے، یہاں کسی کو جبر نہیں کیا جاتا، یہاں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا جیسے آج قتل ہو رہا ہے انسان کا۔ آج مسلمان بھی انسانوں کو مار دے رمضان میں۔ آج مسلمان اتنا گئے گزرا ہو گیا کہ آپ دیکھیں گے ایک پاکستانی ڈرامہ ہے خدا اور محبت، اس کا دیوانہ ہے رمضان میں بھی، لیکن ایک حمد بنایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عاطف اسلم، ایک ہفتے میں صرف 5 ملین لوگ دیکھے، اور یہی ڈرامہ ہے 10واں اس کا آیا ابھی جو ہے ایپیسوڈ، وہ 18 ملین دیکھے۔ تو مسلمان کے پاس رمضان کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ آپ کو دیکھیں گے سلمان خان کا ایک گانا ہے جو 600 ملین سے 700 ملین ہو گیا، اور انہیں خود جو ہے پاکستانی خدا اور محبت ڈرامے کا دیوانہ ہے۔ تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس واسطے بتانا ہے میرے کو کہ ایکٹر بھی ہو، سیلیبریٹی بھی ہو، کرکٹر بھی ہو، یا کوئی ایتھلیٹکس بھی ہو، کوئی باکسر بھی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا میں آج اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ نشانی کے طور پر محمد علی قلعہ ہے جو آج روز نام لیا جاتا، یہ مسلمان ہو گیا۔ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے اللہ کے دین کو دیکھنا اور سننا ضروری ہے۔ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لی جائے گی، ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ہو جائے گی، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہندو کا خدا نے دیا، کرسچن کا خدا۔ اللہ اکبر، میری بات کو سمجھو۔